السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قسط وار ویڈیوز چل رہی ہیں اس میں اب تک ہم آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بڑے دشمن ہیں ان کے بارے میں بتا رہے ہیں، جس میں اب تک آپ کو بیان کیا ابو جہل کے بارے میں۔ آج آپ کے سامنے بیان کریں گے ابو لہب اور امیہ بن خلف اور اسی طرح اور دوسرے وہ کفار جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت ترین دشمن تھے، ان کے بارے میں۔ تو ابو لہب اس کی کنیت ہے، نام اس کا عبد العزا بن عبد المطلب تھا۔ یہ رشتے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی چچا تھا۔ یہی وہ تھا کہ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر خوشیاں منائی تھیں اور غلام باندیاں آزاد کی تھیں، باندی کو آزاد کیا تھا اور جو ہے جشن منایا تھا، لیکن اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو چھوڑ دیا، مقصد کو بھول گیا، جشن تو منایا، مشن بھول گیا۔ اور دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابہ تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو نہیں بھولیں۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جشن الگ چیز ہے لیکن مشن جو ہے وہ اصل چیز ہے۔ بہرحال تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی چچا تھا۔ سب سے پہلے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو جمع کیا اور اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا، تو سب سے پہلے ابو لہب ہی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی، جھٹلایا اور یہ کہا اللہ تجھ کو ہلاک کرے، کیا تو نے ہم کو اسی لیے جمع کیا تھا؟ اس نے کہا تھا تباً لک لہذا جمعتنا، کہ یہ جو تباً ہے، یہ ترجمہ تو میں نے بتا دیا، اسی تباً پر، اسی کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے سورہ تبت یدا نازل فرمائی۔ ابو لہب کیونکہ بہت زیادہ مال والا تھا اور صاحب اولاد تھا، اس کو جب اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا جاتا تو وہ یہ کہتا تھا کہ میں اپنے مال اور اولاد کا فدیہ دے کر بچ جاؤں گا۔ تو آگے آیت نازل ہوئی ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، کہ اس کو کوئی بھی وہ چیز بے نیاز نہیں کر سکتی، چاہے وہ اس کا مال ہو یا اس کی کمائی ہوئی دوسری دولت۔ بہرحال تو وہ یہ سمجھتا تھا کہ میں چھوٹ جاؤں گا، تو اس پر یہ صورت نازل ہوئی ہے۔ اس کی بیوی تھی ام جمیل، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت ترین دشمن تھی۔ اس کی حرکت یہ تھی کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے راستے میں کانٹے بچھایا کرتی تھی، رات کے وقت میں کانٹے بچھا دیا کرتی تھی۔ اسی وجہ سے صورت جو یہ ہے سورہ تبت یدا، اس میں یہ الفاظ ہے وامرأتہ حمالۃ الحطب۔ بہرحال یہ کہ اس پر بھی جو ہے سورہ جو ہے تبت یدا یہ نازل ہوئی ہے، اس میں ابو لہب اور اس کی بیوی ام جمیل دونوں کی ہلاکت کے لیے خبر دی گئی ہے کہ ان دونوں کی ہلاکت اور بربادی ہے۔ ابن اسحاق کی روایت ہے کہ جب ام جمیل کو یہ خبر ہوئی کہ میرے اوپر اور میرے بارے میں میرے شوہر کے بارے میں صورت نازل ہوئی ہے، تو وہ ایک پتھر لے کر مارنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوڑی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد حرام میں تشریف فرما تھے۔ ام جمیل جس وقت وہاں پہنچی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہ سکی، اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھوں پر ایسا پردہ ڈال دیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نظر نہ آئے۔ وہاں جا کر ام جمیل نے ابو بکر سے پوچھا کہ تمہارے ساتھی کہاں ہیں؟ مجھ کو معلوم ہوا ہے کہ وہ میری مذمت اور ہجو یعنی برائی بیان کرتے ہیں۔ خدا کی قسم اگر اس وقت میں ان کو پاتی تو پتھر سے مارتی، خدا کی قسم میں بڑی شاعرہ ہوں۔ اور اس کے بعد اس نے یہ کلمات کہے مذممن عصینا وامرأہ ابینا ودینہ قلینا۔ اس نے کہا مذمم کی ہم نے نافرمانی کی اور اس کا حکم ماننے سے انکار کیا اور اس کے دین کو مبغوض رکھا۔ دشمنی اور عداوت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ بدبخت محمد کے بجائے صلی اللہ علیہ وسلم مذمم کہا کرتے تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ محمد کے معنی ہوتے ہیں ستودہ، یعنی قابل تعریف، جس کی تعریف اور عزت کی جائے، جس کی تعریف کی گئی ہو، اور مذمم کے معنی اس کے برعکس، یعنی جس کی برائی بیان کی گئی ہو۔ قریش جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح خطاب کر کے برائیاں بیان کیا کرتے تھے تو اللہ رب العزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرماتے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ان کو مجھ سے کیسے پھیر دیا ہے کہ یہ مجھ کو میری برائی نہیں کرتے بلکہ لفظ مذمم جو ہے پکار کر اس کی برائی کرتے ہیں، حالانکہ میں تو محمد ہوں۔ بہرحال ایک دوسری روایت میں ہے کہ جس وقت ام جمیل کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آتے دیکھا تو عرض کیا یا رسول اللہ ام جمیل سامنے آ رہی ہے، مجھے آپ کا ڈر ہے کہ آپ کے ساتھ کچھ غلط نہ کر بیٹھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا لن ترانی، بے شک وہ مجھے دیکھ نہ سکے گی۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ جب ام جمیل نے حضرت ابوبکر سے آ کر یہ کہا کہ تمہارے ساتھی کہاں ہیں، جب ام جمیل چلی گئی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ غالباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ام جمیل دیکھ نہ سکی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے جانے تک ایک فرشتہ مجھے چھپائے ہوئے تھا، اس لیے وہ مجھے نہ دیکھ سکی۔ بدر کے واقعے کے 7 روز کے بعد ابو لہب کو ایک زہریلا دانہ نکلا اور اسی دانے کے چلتے وہ ہلاک ہو گیا۔ گھر والوں نے اس اندیشے سے کہ یہ بیماری ہم کو نہ لگ جائے اس کو چھونا بھی گوارا نہ کیا، اس کو چھوا بھی نہیں، اس کو ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ اس کی لاش اسی طرح پڑی رہی اور 3 دن تک سڑتی رہی اور کسی نے اس کو ہاتھ لگانا بھی پسند نہ کیا۔ بالآخر اپنی ذلت اور رسوائی کے ڈر سے، کیونکہ بڑا خاندان تھا، بڑے نام والے تھے، ان لوگوں نے کچھ مزدور بلائے
اور ان مزدوروں کے ذریعے اس کی لاش کو ٹھکانہ لگایا گیا۔ ان مزدوروں نے ایک گڈھا کھودا اور گڈھے میں لکڑیوں سے دھکا مار کر اس گڈھے میں اس کو ڈال دیا گیا۔ یہ تو اس کی دنیا میں ذلت و رسوائی تھی، اور آخرت کی ذلت و رسوائی جو ہوگی وہ اس کا پوچھنا ہی کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کی دنیا اور آخرت کی ذلت و رسوائی سے حفاظت فرمائے۔ ابو لہب کے 3 بیٹے تھے، عتبہ، معتب اور عتیبہ۔ دونوں یہ جو پہلے والے ہیں عتیبہ کے علاوہ، یہ دونوں فتح مکہ کے موقع پر مشرف اسلام ہوئے، اور عتیبہ جس نے ابو لہب کے کہنے پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کو طلاق دی تھی، اور مزید اس پر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی بھی کی تھی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے ہلاک ہوا۔ فتح مکہ کے دن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس سے کہا کہ تمہارے بھتیجے یعنی ابو لہب کے دونوں بیٹے، ان کے بارے میں کہ وہ نظر نہیں آتے، وہ کہاں ہیں؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، رسول اللہ بظاہر کہیں روپوش ہو گئے، یعنی کہیں چھپ گئے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو ڈھونڈ کر لایا جائے، ان کو میرے سامنے حاضر کیا جائے۔ تلاش کرنے سے وہ میدان عرفات میں ملے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام پیش کیا، اور انہوں نے اسلام فوراً قبول کر لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے چچا کے ان دونوں بیٹوں کو اپنے پروردگار سے مانگا تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھ کو یہ دونوں عطا فرما دیے۔ یہ ابو لہب اور اس کے بیٹے کا واقعہ، تینوں بیٹے کا، جس میں سے 2 مشرف اسلام ہوئے اور ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے ہلاک و برباد ہوا۔ ایک اور بڑا دشمن تھا جس کا نام ہے امیہ بن خلف جہمی۔ امیہ کو آپ کو علی اعلان گالیاں دیا کرتا تھا، لعن طعن کرتا تھا، اور جب آپ کے پاس سے گزرتا تو آنکھیں مٹکاتا تھا۔ اس پر یہ صورت نازل ہوئی، وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، بڑی خرابی ہے ایسے شخص کے لیے جو پس پشت عیب نکالے اور رو در رو طعن کرے، الذی جمع مالا وعددہ، اور وہ شخص جو مال کو جمع کرتا ہو اور بار بار اس کو شمار کرتا ہو، یعنی جس کے پاس مال و دولت ہو وہ اپنی نکال کر بار بار گنتا رہتا ہے۔ کچھ لوگوں کا مزاج ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، جن لوگوں کو دولت سے بہت زیادہ محبت ہوتی ہے، دنیا سے محبت ہوتی ہے، تو اپنا پیسہ گنتے رہتے ہیں، بار بار اس میں سے نکال کر اپنی تجوری میں سے، صبح سے بیٹھے ہیں، دوپہر ہو گئی تو پھر دیکھ رہے ہیں تجوری میں آج کتنا مال آیا دکان پر، پھر دوپہر سے شام ہو گئی، پھر شام کو دوبارہ گن رہے ہیں۔ تو یہ اس کی خاصیت تھی کہ وہ مال سے اس قدر محبت کرتا تھا۔ فرمایا یحسب ان مالہ اخلدہ، کہ اس کو یہ گمان ہے کہ اس کا مال ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ فرمایا کلا لینبذن فی الحطمہ، ہرگز نہیں، البتہ وہ ضرور میں ڈالا جائے گا۔ وما ادراک ما، اور تجھے معلوم بھی ہے کہ وہ حطمہ کیا چیز ہے؟ نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ، وہ اللہ کی ایک دہکتی ہوئی آگ ہے جو دلوں پر چڑھ جائے گی۔ انہا علیہم مؤصدہ فی عمد ممددہ، تحقیق وہ آگ ان پر بند کر دی جائے گی اور آگ کے لمبے لمبے ستونوں میں جکڑ دیے جائیں گے۔ امیہ بن خلف جنگ بدر میں حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے مارا گیا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 بڑے دشمنوں کے نام اور ان کے مختصر واقعات تھے۔ آگے بھی آپ کے سامنے چند اور دشمنوں کے نام، ان کے واقعات آئیں گے۔ یہاں دیکھیں قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے جو صورت نازل فرمائی ہے، اس کو ہم یا تو تفسیر کسی عالم سے سنیں یا پڑھیں، جب اس کی حقیقت معلوم ہوتی ہے کہ کون سی صورت کب کس موقع پر کہاں نازل ہوئی ہے، یا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں، تب ہمیں ڈیٹیل میں معلوم ہوتا ہے کہ کس واقعے پر کون سی صورت نازل ہوئی۔ 2 باتیں ہیں، جب ہم قرآن کی تفسیر پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ صورت کب نازل ہوئی، اس کا واقعہ کیا ہے، لیکن جب ہم سیرت پڑھتے ہیں تو پہلے ہمیں واقعہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ جو ہوا ہے اس پر کون سی صورت نازل ہوئی ہے۔ تو یا تو قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے آپ کسی عالم کی سے تفسیر سنیں، لیکن دونوں مل جائیں، یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ تفسیر قرآن بھی سنیں، وہاں آپ کو تفسیر ملے گی اور واقعہ جو ہے اجمالاً ذکر کر دیے جائیں گے واقعات، اور سیرت کو پڑھیں تو وہاں آپ کو واقعات تفصیلی ملیں گے، اور صورت کب اور کیسے نازل ہوئی، کیوں نازل ہوئی، کس کے بارے میں نازل ہوئی، یہ بات بھی آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ مل جائے گی۔ تو بہرحال قرآن کریم کو اور اسلام کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے یہ 2 چیزیں خاص طور پر بہت ضروری ہیں۔ ایک یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جانثاروں کی حیات کو پڑھا جائے یا سنا جائے، اور دوسرا یہ کہ قرآن کریم کی تفسیر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خود فرمائی ہے وہ یا آپ کے صحابہ نے جو فرمائی ہے اس کے مطابق سنا، پڑھا اور سمجھا جائے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔